الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں قرآنی آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں، سارے بھائیوں سے جو بھائی ہمارے اردو والے ہیں، ہندی والے ہیں، یا وہ ساتھی جو بنگلہ دیشی ہیں، آپ کی زبان میں باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کہی جائیں گی۔ آپ کا بیٹھنا بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس پر بھی چونکہ آپ کتاب و سنت کی بات سنیں گے، اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا، اور آپ نبی کی سنت کے موافق روزہ رکھیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا۔ اس کورونا کے ایام اور دنوں میں آپ اندازہ لگائیں، سال گزشتہ کو ہم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ماہ رمضان اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس ماہ رمضان کو اللہ کی ایک بڑی نعمت سمجھیں اور اللہ کی نعمت کو قدر کریں۔ جتنی عبادتیں کرنا ہو کر لیں۔ یہ رمضان نزول قرآن والا مہینہ ہے، جو قرآن حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج ڈالا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قیمتی رات جو لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس ایک رات کی عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کی عبادت اگر قبول کر لی گئی، اللہ نے قبول کر لیا، تو 83 سال 4 مہینے جتنی ہم عبادت کریں گے اتنی ایک رات کی عبادت کے ثواب بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ گویا کہ رمضان آ کر کے اور روزہ رکھ کر ہمارے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 83 سال 4 مہینے جتنی آپ محنت کریں گے اللہ کی عبادت کے لیے، اتنا آپ کو ایک رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ہمیں قیمتی رات جو اخیر عشرے میں آنے والی ہے لیلۃ القدر کی شکل میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ، چاہے صغائر ہو یا کبائر، ہر گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، اب ویسے ہی پھر زندگی گزارے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ بندہ متقی بن جائے۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ ہدف یہی ہے، ادیش یہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے، باقی رمضان کے بعد 11 مہینے ویسے ہی رمضان کی طرح گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے۔ میرے بھائیو، آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حدیث، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید اور توقع کرتے ہوئے بندہ روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے آپ کی عزت کی ہے، آپ کو قدر کیا ہے، آپ کا مقام اور آپ کے درجات کو رب نے بڑھایا ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ دار روزہ، صائم صوم میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے کھانے پینے، اپنی بیوی سے ملنے، ان ساری چیزوں کو ترک کرتا، چھوڑ دیتا ہے، وانا اجزی بہ، میں بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیو، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کی ایک نیکی کو، ایک عمل کو بڑھا کر کے 700 تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہ صوم، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نہیں کتنا دے گا، عرش والے رب ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عزت، یہ مقام، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے اتنا مقام ہے کہ جنت کے کتنے دروازے میرے بھائیو؟ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ، ایک باب، ایک گیٹ کو آپ کے لیے خاص کیا ہے۔ ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان یدخل منہ صائمون یوم القیامہ۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کون داخل ہوگا بھائی؟ کھوجے دار، روزہ نہ رکھنے والے نہیں میرے بھائیو، روزہ رکھنے والے صائمین حضرات باب ریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ عزت ملی ہے اللہ کی طرف سے آپ کو۔ آپ روزے کی قدر کریں
اور میرے بھائیوں آپ کی عزت اتنی ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، آپ کے منہ سے جو بدبو نکلتی، انسان بھوکا ہے پیاسا ہے خالی پیٹ میں منہ سے بو نکلتی ہے، ایک دوسرے آدمی گھن کرتا ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ بدبو وہ مہک اللہ تعالیٰ کو جنت خوشبو مسک سے بڑھ کر پسند ہے۔ اللہ کتنی بڑی عزت ملے میرے بھائیوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، روزے کے جو آداب ان کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی بھی بیانی سے کام لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کمرے میں جا کر کے رمضان میں بھی فلم دیکھتے ہیں، موبائل کا مس یوز اور غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ غیبت چغلی ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، ایسے روزہ داروں کو بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، گویا کہ آپ بھوکے بھی رہیں گے ثواب نہیں ملے گا۔ تو روزے کی حفاظت کریں۔ دوسرا یہ کہ کیسے روزہ دار کو رہنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کیا ادب سکھایا گیا ہے کہ جب انسان روزے سے ہو، روزہ دار ہو، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے نہ ملے روزے کی حالت میں۔ رات میں آپ کے لیے مباح ہے، آپ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن روزے کے دنوں میں نہ۔ اور اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کے، زبان سے غیبت چغلی نہ کچھ بولے، شور و ہنگامہ نہ کرے، یہاں تک کہ روزہ دار کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے تو کیا جواباً ہمیں بھی گالی دینا چاہیے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، روزہ دار صائم حضرات کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں رمضان اور روزے اور روزہ دار کے حوالے سے کہی گئی، انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے، توبہ استغفار کرنے، اپنے روزے کی حفاظت کرنے، اللہ کی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ صوم رکھنے، روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔